بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب میرے پیر و مرشد الحاج سید محمد یوسف علی عزیز الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کا ترجمہ یوں بیان فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی شفقت میں امتیوں کے باپ ہی نہیں، ذاتی عظمتوں میں رسول رب العالمین اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات بیان کریں گے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا یعنی حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی مکہ مکرمہ سے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ آیا کرتا تھا۔ ایک رات میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں کا چاند روئے منور کے سامنے مانند ہے۔ پیشانی انور چوم کر میں پلٹ آیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عالم ناسوت کے تیسرے سال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک ہونہار فرزند عطا فرمایا۔ نہالچے میں لیے خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی کنیت ابو بکر کی اور نام عبد الکعبہ رکھا اور دعا کی کہ رب العزت اس بچے کو نیک سیرت کرے۔ دادا جان نے خادم کعبہ بنایا اور پوتے نے عبداللہ بنا کر خدا رسیدہ کیا۔ بکر کے معنی سردار کے ہیں۔ دور اندیشی دیکھیے کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کی نظر میں سردار ہے، اور ان سب سرداروں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آخر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے واپسی ہوئی اور چھٹا برس لگا تھا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میکے یعنی یثرب تشریف لے گئیں۔ ننیہال والے بھی اس نورانی فیض سے روشن ضمیر ہوئے۔ لوٹتے ہوئے مقام ابوا پر کچھ آثار دیکھتے ہوئے بی بی ام یمن سے فرمایا، ذرا میرے لال کو تو لاؤ، اور 6 برس کی جان کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور یہ خبر دی کہ ہم نے جس قدر مشاہدے تمہاری نسبت کیے ہیں وہ جب عالم آشکار ہوں گے تو تم اس عالم میں بھی ایک نمایاں شخصیت ہوگے پیارے منع۔ ہماری یہ وصیت ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ بت بڑے گندے ہیں، کبھی ان کے پاس نہ پھٹکنا۔ عالم کو امن دلانے والی معظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ منہ سے بول رہا ہے کہ وہ خاتون بھی اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بت پرستی سے بری بلکہ بیزار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ان پر ہوں۔ ام یمن نے مکہ مکرمہ پہنچ کر پوتے کو دادا کی گود میں لا بٹھایا اور وفات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب حال کہہ سنایا۔ اب خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت کا کوئی بھی لمحہ نہ جانے دیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ جو مسند خانہ کعبہ کے سامنے متولی کعبہ کے لیے بچھا کرتی تھی، اس پر وہ سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ محافظ نے پاس آ کر کہا کہ اس مسند پر تو صرف خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے ہیں، ان کی اولاد تک اس کے ارد گرد بیٹھتی ہے، تم کیسے آ بیٹھے؟ یہی مذکور تھا کہ خواجہ صاحب تشریف لے آئے اور فرمایا، میرے بچے کو کس نے کیا کہا ہے؟ اور محافظ کی زبانی سن کر فرمایا، سب حاضرین سن لیں کہ اس مسند کا حقیقی وارث یہی فرزند ارجمند ہے، آئندہ اسے کوئی کچھ نہ کہے۔
یہ کہا اور پوتے کو گود میں لے کر مسند پر بیٹھ گئے۔ 8 برس کی عمر شریف ہوئی تھی کہ دادا صاحب بھی داغ جدائی دے گئے۔ جنت المعلیٰ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اشک بار جنازے کے ساتھ گئے۔ راستے بھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو پوچھتے گئے۔ باپ کو بلند حصے پر دفن کیا اور بھتیجے کو اپنے گھر لائے۔ اپنی وفات سے پہلے خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹوں پر نظر ڈالی تھی اور صاف صاف بتا دیا تھا کہ ابو لہب غصے ناک اور بیوی کا غلام ہے، عباس سود خور اور تنگ دل ہے، حمزہ شکاری اور بے پرواہ ہے۔ اب ایک عمران یعنی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسا کنبہ پرور، سیر چشم، حلیم الطبع اور کریم النفس نظر آتا ہے کہ یہ امانت اسی کے سپرد کیے جاتا ہوں۔ 82 برس کے بزرگ نے 8 برس کے پوتے کا ہاتھ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر تاکید کی کہ خبریں جاننے والوں نے خوب پہچان لیا ہے کہ یہی معصوم پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ تم کو چاہیے کہ میری طرح ان کی قدر و منزلت سے ہوشیار رہو، ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھو اور خدمت کو اسلام۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ بھی دل کے کانوں سے سن لیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اچھا خدا کے حوالے، شوہر کے ساتھ گھر میں آتا ہوا اس نعمت عظمیٰ کو دیکھا تو بنت اسد نہال ہو گئیں اور ماں ہی نہیں بلکہ ساری عمر ایک محبت بھری خادمہ بن کر اپنی اولاد سے زیادہ چاہا اور دلداری اور دل جوئی کی ہر ممکن کوشش سے کبھی دریغ نہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔